رب الجلال والإکرام نے ارشاد فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. فرمایا جو اللہ خدا نے قتل کر دیے جائے انہیں مردہ گواہ بھی نہیں کرنا ہے. دوسری جانب میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہیں کہنا. الْأَحْيَاءُ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. فرمایا تمہیں شعور نہیں ہے وہ زندہ ہے. دوسری مقام پہ کہہ دیا فرمایا جو اللہ کی راہ شہید ہے اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اللہ کی راہ میں مارے جائے فرمایا انہیں مردہ سوچنا نہیں ہے بل احیاء. فرمایا وہ زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے. فرمایا ایسے زندہ نہیں ہے بل احیاء عند ربهم يرزقون. انہیں اللہ کی بارگاہ سے رزق دیا جاتا ہے. مرنا تو ہم نے ہے موت تو اٹل ہے سب بھی آنی ہے لیکن اس موت کی تمنا کیوں نہ ہوتے ہیں. ایک صحابی آگے ہوتی ہے آسا اپنے بغل کے نیچے رکھا ہوا ہے ایک نام ان کی چھوٹی ہے نگرہ پن ہے. میں حاضر ہو گیا میں آسے کے سہارے آ رہا ہوں میرے گلے میں تلوار لگی ہوئی ہے یا رسول اللہ میرے 4 پتر میں ایک چلے پتر میں لے کے آیا. اے سوئے محمد آپ کی حالت سے جان ہے میرے 4 پتر اپنے نام لے جاؤ میری دونوں قیمتیں آئیے میری ساری دنیا آئیے. اے سوئے محمد میرا سارا سرمایہ یہی ہے میری کل پیغام یہی ہے. سوئے محمد میں 4 بیٹے آئے خدا نے قربان کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں آپ کی ہاتھ میں چاہیے میرے 4 بیٹے قربان جانے ضرور ڈالے. اب میرے بیٹے جانے اللہ کا نبی جانے آپ نے فرمایا اے عمر بن جموح 4 بیٹے وہ تو لے آیا ہے اور 4 بیٹے بڑے خوبصورت جوان کے بیٹے صحابی رسول کے پتر ہیں. فرمایا میں گلے میں تلوار ڈال دوں آ گیا 4 بیٹے کو لے کر آیا ہے اور تو 1 لاکھ سے معذور بھی ہے. قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا حکم فرمائے کیا جو لگ رہا ہے جو معذور ہے وہ جو میں جائے گا یا کہ نہیں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی جائے گا. اللہ کے نبی کی بات میرے بیٹے پاک نے
جائیں گے اے کریم نبی آواز آ گیا تانوں پہلے جانے شاہ احمد کی جائے گا انہوں نے اپنا لگنا پر معذور پر نہیں دیکھا سرکار نے فرمایا جنگ میں غلام تیرے دل کے ذریعے تمنا ہے آج تمہیں بھی جہاد کے لیے بنوانے ہیں جہاد کی گئی رب الجلال نے آپ کی شہادت پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے رہتے ساری زندگی کوئی اور دعا نہیں مانگی اگر مانگی ہے تو اس دعا کو عام کیا خاص دعا مانگا کرتے تھے اللہم ارزقنا شہادت فی سبیل اللہ واجعل بیتنا فی جنت حبیبک اے میرے سویا رب مجھے تمہیں موت عطا فرمانی ہے یہ اٹل فیصلہ ہے امیر ہے اس پہ بھی آئے گی غریب ہے تو اس پہ بھی آئے گی فقیر ہے تو اس پہ آئے گی بادشاہ ہے تو اس پہ بھی آئے گی اگر کوئی غریب حال ہے اس پہ بھی آئے گی معذور پہ بھی آئے گی اس پہ بھی آئے گی اصلی ادارے دار تمہیں موت عطا فرمانی ہے اے سونے جب موت آئے ایسے نہ آئے میں بستر پہ لیٹا ہوا ہوں ایسے موت نہیں آنی چاہیے میں چلتا ہوا سفر کرتا ہوں موت آ جائے عرض کیا بارکہ انہیں مجھے موت فرمانی ہے موت دینا کسی اور کا تو موت نہ آئے ایسے نہ رہتا میرے نبی کے شان مدینہ پر میں موت کرے اور مجھے اپنی شہادت موت عطا فرمائی ہے اور آپ جلال نے موت عطا فرمائی تو شہادت کی موت عطا فرمائی حضرت مولا سے دعا کرتے تھے والا میرا زندگی گزاری میدانوں میں میدان جنگ میں نکلتا رہا اے ہمارے نبی کے دین کی خاطر لڑتا رہا سولار کا موت سے نہیں لینی ہے تمہیں اگر تم مجھے مارو گا دنیا سے لے کر جائے گا مجھے شہادت میں موت عطا فرما دے گا اللہ نے مولانا شروع خدا کی اس طرح کو قبول خدا دے گا آپ کو بھی شہادت کی موت عطا فرمائے سرکار کی بارگاہ سونے کی بارگاہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت ایسی آئی اپنی دور میں 3 سال کا شیرخوار بچہ بڑھا سا بچہ پیارا سا بچہ اٹھایا ہوا ہے سونے کی بارگاہ میں آ گیا ہے اللہ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے بڑی دعا کرتی تھی محلے کے لوگوں نے پوچھا کہ کیوں رو دیا ہے میرے پاس اللہ نے رات کی نعمت دی ہے میں اس لیے میرا باپ خدا نے شہید ہو گیا میرا بھائی شہید ہو گیا میرے سر کا تاج میرا خاوند خدا نے شہید ہو گیا اللہ اللہ مجھے یہ شہید ہوا ہے یہ شہید بھائی دیدار ہے یہ شہید باپ کی بیٹی ہے اللہ مجھے بیٹا جوان بیٹا میں اپنے جوان بیٹے کو پیش کر دیتی تو دنیا والے مجھے کہتے ہیں یہ شہید بیٹے کی ماں ہے یہ جذبہ ہونا چاہیے دعا کریں اللہ ہمیں دنیا کی محبت کو چھوڑا کر رب الجلال اپنے نبی کے دین مدین کی محبت عطا فرمائے اور جذبہ جہاد اور شوق شہادت عطا فرمائے الحمدللہ نوجوانوں کے دل دھڑک رہے ہیں کب میدان لگے اور ہم اللہ کے نبی کا پورے کلمہ جس کلمے کی خاطر ہمیں یہ پیارا دیش ملا اس کلمے کو پڑھتے پڑھتے ہم جان قربان کر دیں یہ جذبہ ہے ہماروں کے دلوں میں دعا کریں رب الجلال ہمیں جذبہ جہاد شوق شہادت اور شہادت کا ایمان عطا فرمائے اور ان تمام سارے نبی کی بارگاہ میں وہ عورت ایک 3 سال کا بچہ اٹھائے آمین اب جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ بھی آپ کے ساتھ جہاد میں گیا شہید ہو گیا میرا بھائی بھی گیا شہید ہو گیا
میرے سر کا سائن تیرا وہ شہید ہو گیا. سونے محمد میرے پاس میری دل کا انعام کا باقی نہیں رہ گئی ہے. یا رسول اللہ ہم عورتیں بھی جہاد کے لیے جا سکتی ہیں. سلام ہمیں آپ کا جہاد نہیں ہے, رب نے توفیق دی ہے. اللہ کے گھر کا حج کرو, اللہ تمہیں اس میں حج کا بھی ثواب دے گا, اور جہاد ہمارا وہی ہے. عرض کی یا رسول اللہ یہ کلچا لے کر آئی ہے. سونے محمد مسکرائے, مسکرا کر فرمایا تیرے دل کی تمنا کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں 3 سال اپنے جگر کا ٹکڑا لے کر آئی ہوں. یا رسول اللہ پتہ چلا ہے آپ جہاد کے لیے جانا چاہتے ہیں, جہاد کے لیے نکلنے والے ہیں. یا رسول اللہ یہ میرا 3 سالہ پتر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. سونے محمد نے فرمایا یہ تلوار نہیں جلا سکتا, یہ جل نہیں سکتا, یہ بیٹا نہیں جلا سکتا. بیٹے کو ہم نے کیا کرنا ہے, جا تیرا بیٹا یہ دریا کو بھی بندر ہے. یا رسول اللہ آپ کے پاس اسلحہ زیادہ نہیں ہے, آپ کے پاس دھانے زیادہ نہیں ہے. سونے محمد جب دشمن وار کرے کریم نبی میرا 3 سالہ بیٹا سامنے بھار بنا لینا, یہ میرا بیٹا شہید ہو جائے گا, اللہ مجھے شہید بیٹے کا مرتبہ دے دے گا. سونے محمد نے فرمایا نخاتے تم جو چاہتا اپنے بیٹے کو واپس لے جا, اپنے بیٹے کو فرمان دینا اور یہ سوچ تجھے بلایا جائے گا تو شہید بیٹے کی ماں کا رتبہ دے کر تجھے بلایا جائے گا. سرکار کی بارگاہ میں رسی لے کر آئے, سوتری لے کر آئے, پٹی لے کر آئے. سونے نبی کی بارگاہ میں ہر کوئی عرض کیا رسول اللہ میرا سر کا سائن میرا خاوند فوت ہو گیا, رب بھرم دے دیا ہے, اسے مجھے نہ پتر دیا ہے نہ دھی دیا ہے, رب نے مجھے اولاد نہیں دی برابر دیا ہے. ایسے محمد یا رسول اللہ میں چوری کرتی ہوں, میں رسوا بناتی ہوں, بنا کر بھیج کر اپنا پیٹ ڈالتی ہوں. آج میں نے جو رسی بنائی ہے سونے محمد میں رسی لے کر آ گئی ہوں. یا رسول اللہ یہ رسی یہ کسی بنا نات جلال میں شامل ہو جائے گا. ٹکڑی بندی ہوئی ہے, ٹکڑی بندی ہوئی ہے, کپڑا ایک بندہ ہوا, سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا. سرکار نے دیکھا لاٹھی کے سہارے, ٹھنڈی کے سہارے, ڈنڈے کا سہارا دیے ہوئے سورہ محمد کی بارگاہ میں آئے. آخر یا رسول اللہ یہ میری قلب بنائی ہے, میں نے جوانی گزار دی, بڑا پا گیا, اور پتہ چلا کہ ہاتھ بھی جا رہے ہیں. یا رسول اللہ یہ میری قلب کمائی قبول فرما لے. سونے محمد نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے بالوں پہ کمی کرتی رہی, جو جو میرے بال ٹوٹتے ہیں ان کو میں اکٹھا کرتی رہی, پھر میں نے رسی بنائی. یہ رسی آپ کی بارگاہ میں لا رہی ہو, جب آپ اپنے ساز و سامان کو اپنے سامانوں پہ رکھیں گے اس رسی کے ساتھ باندھ لینا, میرا نام بھی جہاد ہوئی شامل ہو جائے گا. رب الجلال نے ہمیں یہ حکم دیا, فرمایا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں, مارے جائیں, قتل کر دیے جائیں, انہیں مردہ نہیں گمان کرنا. فرمایا
انہیں مجھے رب الجلال سے رزق دیا جاتا ہے اور زندہ ہوتے ہیں، مرنا تو آپ نے ویسے ہی ہے، لیکن کیوں نہ رائے خطاب ہے جہاد کے لیے سے ہمیں رب الجلال کی بارگاہ میں دعا کرنے کا موقع ملے اور دعا کرتے رہیں رب الجلال ہمیں جہاد کا بھی ثواب عطا فرمائے گا اور ہمارا یہ یقین ہے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ دعا یہ کرتے رہے اللہ رب الجلال جس پیارے کلمے کی خاطر اللہ نے ہمیں یہ پیارا دیش ملک کا پاکستان عطا فرمایا، خالق الجلال اس پیارے دیش کی خیر فرمائے، رب الجلال کے سرکوں میں ہمارے بھائی اس پیارے دیش کے لیے اپنی جانوں کا خدمت رکھ کے ان کفار کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ دین متین کتنا پیارا دین ہے، اس دین کی خاطر اگر کوئی سرزوں پہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اگر سرزوں پہ حفاظت کر رہا ہے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب الجلال اس کا وہ اجر نہیں روکتا، ایک طرف ساری رات عبادت کرنے والا، دوسری طرف ایک شراب کی حفاظت کرنے والا رب سے بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ اور ماننا پڑے گا اگر سرزوں کی حفاظت کرنے والوں کا اتنا مقام ہے تو رسالت کی ذمہ داری کرتے رب الجلال یا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت عطا فرمائے شریف ہمیں جہاد کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ رب الجلال اس پیارے دیش کو اپنے نبی کے دین کی خاطر قائم رکھا ہے، اس لیے کہ یہاں بھی پورے اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہاں بھی پیشاب پینے والے نہیں، جانوروں کا پیشاب پی جاتا ہے اور بڑی مقدار کرنے والے ہیں، جبکہ پھر ہے ہمارا یہ ایمان ہے رب نے ہمیں جو کلمہ عطا فرمایا اپنے نبی کے صدقے دین عطا فرمایا، اس دین کو جتنا بنایا جاتا ہے ایک قوم کی مثال آپ دے سکتے ہیں، قوم کی مثال دے سکتے ہیں، جتنا اس کو زمین کو مارا جائے جتنا وہ بندی کی طرف جاتی ہے، پھر اسلام کو جتنا وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ الحمد للہ اللہ کے پیارے پیارے بہت نظر آ رہے ہیں، ان کے دلوں میں رب نے جذبہ جہاد عطا فرمایا ہوا ہے کہ ہر لمحہ اپنے بازوؤں کی طاقت کو لڑا کر یہ بتانے کا کام اٹھانے کے لیے تیار ہے اور الحمد للہ ہمارا یقین بھی یہ ہے اور سباب بھی یہ ہے الجہاد ہر میدان میں فتح عطا فرمائے گا، اس لیے کہ حضور نے اسلام کے دین اسلام کا جھنڈا لے کر میدان میں جاتے ہیں۔ ایک سیاسی نبی تھے سرکار کی بارگاہ میں آئے یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے جانا تھا تو فرمایا جو نتیجہ ہے کیسے رہے گا کیا کرے گا؟ اب یا رسول اللہ اسلام کو لے کر آئے سرکار نے حکم فرمایا جب فلان ہو جاتا میدان میں گئے اب یا رسول اللہ میں نہ تلوار چلا سکتا ہوں نہ میں نیزہ چلا سکتا ہوں نہ کوئی اور کر سکتا ہوں، اے سورے محمد بتائیں میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا تیرے دل میں بھی کسی کی بات ہوگی یا رسول اللہ میرے دل میں یہ ہے وہ اس بات کا جھنڈا دے دے اس کو میں اٹھا رہوں گا۔ سرکار نے کہا یہ جھنڈا پکڑ لے مضبوطی سے پکڑنا، رب الجلال نے اپنے ان سرکار کے بناؤں میں فتح کا بہترین مضبوطی سے پکڑے کھڑا رہا، اپنے آپ کو سنبھالے رکھا۔ پھر ایک اور جگہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لگی اس نے عرض کی میں محمد مصطفیٰ کے دور میں گیا آپ بھی مجھے اجازت دے، آپ اس وقت آپ جوان تھے آج آپ بوڑھے ہیں، آپ میں بوڑھا ہوں میری دینے والا جھنڈا تو اللہ نہیں ہوا، مجھے لے جاؤ اور میدان میں مجھے اسی طرح جھنڈا پکڑا دینا۔ جب یہ جھنڈا پکڑ کر کھڑے ہوئے اور الجلال نے اس موقع پہ ہمیں شہادت کی موت ہوا فرمائی۔ اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کے دین کی خاطر کرنا توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور کی دیگر جو ادارے اس پیارے دیش کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے گا۔ ہمیں دنیا کی محبت کو چھوڑا کر رب الجلال اپنے نبی کے دین مدینہ کی محبت عطا فرمائے اور جذبہ جہاد شوق شہادت عطا فرمائے۔ الحمدللہ نوجوانوں کے دل دھڑک رہے ہیں کب میدان میں اور ہم اللہ کے نبی کا ہر تقویٰ جس کلمے کی خاطر ہمیں یہ پیارا دیش ملا اس کلمے کو پڑھتے پڑھتے ہم جان کو بات کرتے ہیں۔ ابھی دلتا ہے قرآن و دلوں میں دعا اور رب الجلال ہمیں جذبہ جہاد شوق شہادت اور شہادت کا ایمان عطا فرمائے۔ اور کی قدام سنے نبی کی بارگاہ میں مغرب ایک بھی انسان کا بچہ اٹھائے آمین اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ جان کے ساتھ جہاد کیا شہید ہو گیا، میرا بھائی کا کیا شہید ہو گیا، میرے سر کا سائن میرا وہ شہید ہو گیا،
سونے محمد میرے پاس میری کوئی کائنات کا باقی نہیں رہ گئی ہے یا رسول اللہ ہم عورتیں بھی جہاد نہیں جا سکتے ہیں سرکار نے ہمیں آپ کا جہاد نہیں ہے رب نے توفیق دی ہے اللہ کے گھر کا حج کرو اللہ تمہیں اس میں حج کا بھی ثواب دینا اور جہاد ہمارا وہی ہے آج کی یا رسول اللہ یہ بچہ لے کر آئی ہے سونے محمد مسکرا کر فرمایا تیرے دل کی تمنا ہے اب یا رسول اللہ میں 3 سال اپنے جگر کا ٹکڑا لے کر آئی ہوں یا رسول اللہ پتہ چلا ہے آپ جہاد کے لیے جانا چاہتے ہیں جہاد کے لیے جانے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا 3 سال پتر اپنا جانے قبول فرمانے سونے محمد نے فرمایا یہ تلوار نہیں چلا سکتا یہ جنگ نہیں سکتا یہ بیٹا نہیں چلا سکتا تو ہم نے کیا کرنا ہے جا تیرا بیٹا یہ دنیا کو بے پتہ ہے اب یا رسول اللہ آپ کے پاس اسلحہ زیادہ نہیں ہے آپ کے پاس کھانے زیادہ نہیں ہے جب دشمن بات کرے اگر نبی بنا 3 سالہ بیٹا صاحب دار بنا لینا یہ میرا بیٹا شہید ہو جائے گا اللہ مجھے شہید بیٹے کی آمار دے گا سرکار کی بارگاہ میں رسی لے کر آئے سوکھی لے کر آئے پٹی لے کر آئے سونے نبی کی بارگاہ میں ہر گئی اصحاب یا رسول اللہ میرا سرے کا سنگ میں میرا خالق فوت ہو گیا رب برم دے دیا ہے اسے مجھے نہ پتر دیا ہے نہ بیوی ہے رب نے مجھے اولاد دی نہ اولاد ہے اے سونے محمد آتے سباب کر میں سود جاتی یا رسول اللہ معذوری کرتی ہوں میں رسیا بناتی ہوں مجھے بنا کر بھیج کر اپنا بھیج ڈالتی ہوں آج میں نے جو رسی بنائی ہے سونے محمد میں رسی کرا گئی ہوں یا رسول اللہ یہ رسیا یہ کسی بھور کی رحمت اور کہے بنا ناک جلال میں شامل ہو جائے گا ایک اور آخری ٹکڑی بندی ہوئی ہے ٹکڑی بندی ہوئی ہے کپڑا ایک بتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا سرکار نے دیکھا لاٹھی کے سہارے ٹھنڈی کے سہارے ڈنڈے کا سہارا ملے ہوئے سنو محمد کی بارگاہ میں آئی آخر یا رسول اللہ یہ میری کل بنائی ہے میں نے جوانی دیوار میں تھوڑا پا گیا اور پتا چلا کہ ہاتھ بھی جا رہے ہیں یا رسول اللہ یہ میری کل کمائی فرمان ہے سونے محمد نے فرمایا یہ کیا ہے حضرت یا رسول اللہ میں اپنے مولا بیٹوں کی کرتی رہی جو میرے بال بولتے ہیں ان کو میں اکٹھا کرتی رہی پھر میں نے رسی بنائی یہ رسیاں دوبارہ ملا دی آپ اپنے ساز و سامان کو اپنے سامانوں کو رکھیں گے اس رسی کے ساتھ باندھ لینا میرا نام بھی جہاں کوئی سونے لگا رب الجلال نے ہمیں یہ حکم دیا فرمایا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے ہمارے جائے انہیں مردہ نہیں گمان کرنا فرمایا انہیں مجھے جلال نہ سے رزق دیا جاتا ہے اور زندہ ہوتے ہیں مردہ تو ہم نے ویسے ہی ہے لیکن کیوں نہ جانے خدا ہے جہاد کے لیے صرف رب الجلال کی بارگاہ میں دعا پائے گا موقع ملے وہ دعا کرتے ہیں رب الجلال ہمیں جہاد کا بھی ثواب عطا فرمائے گا اور ہمارا یہ یقین ہے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے گا یہ کرتے ہیں اللہ رب الجلال اس پیارے کرنے کی خاطر اللہ نے ہمیں یہ پیارا دیش میں پاکستان عطا فرمایا خالق الجلال اس پیارے دیش کی خیر فرمائے رب الجلال کو سب میں ہمارے بھائی اس پیارے دیش کے لیے اپنی جانوں کا خدمت رکھ کے اور کفار کے سامنے سیدھا کام کے کھڑے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے یہ دین مدین کتنا پیارا دین ہے اس دین کی خاطر اگر کوئی سرزوں پہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول
रसूल पढ़ने वाला अगर सजदों की हिफाजत कर रहा है तो सरकार ने जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो अजर नहीं रोकता। एक तरफ सारी रात इबादत करने वाला, दूसरी तरफ एक साथ की हिफाजत करने वाला रब से बड़ा मकाम अता फरमाता है। और मानना पड़ेगा अगर सजदों की हिफाजत करने वाला का इतना मकाम है तो जो नमूज़ रिसालत की पहरेदारी करते हैं रब्बुल इज्जत मौका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरी नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, अल्लाह हमें जज्बा जिहाद भी अता फरमाए और हर लम्हा अल्लाह वहदहु शरीक हमें जिहाद की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। रब्बुल इज्जत इस प्यारे देश को अपने नबी के दीन की खातिर कायम बनाए रखा है, इसलिए कि यहाँ भी इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले हैं, यहाँ भी पेशाब पीने वाले नहीं, जानवरों का पेशाब पीकर और बड़ी निगाह करने वाले नहीं, जबकि वो भूखे है। हमारा ये ईमान है, रब ने हमें जो कलमा अता फरमाया, अपने नबी के सच्चे दीन अता फरमाया, इस दीन को जितना बुलाया जाता है, एक डैम की मिसाल आप दे सकते हैं, बाल की मिसाल दे सकते हैं, जितना उसको जमीन पर मारा जाए जितना वो नदी की तरफ जाती है। इन इस्लाम को जितना वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अल्लाह के प्यारे प्यारे नौजवान बता रहे हैं, इनके दिलों में रब ने जज्बा जिहाद अता फरमाया हुआ है। ये हर लम्हा अपने भागों की ताकत को बढ़ाकर ये लगाने का काम लगाने के लिए तैयार है। और अल्लाह हमारा यकीन भी यही है और सवाब भी यही है, अल जिहाद हर मैदान में फतह अता फरमाएगा। इसलिए कि हम हजूर सलाम के दीन इस्लाम का झंडा लेकर मैदान में जाते हैं। एक सियासी है नबीने थे, सरकार की मकाम में आए, या रसूलुल्लाह ने जिहाद के लिए जाना था, फरमाया कोई नबीना है कैसे जाएगा, क्या करेगा? अर्ज़ किया रसूल मुझे इस्लाम को लेकर जाए। सरकार ने हुक्म फरमाया चल तैयार हो जा, मैदान में गए। अर्ज़ किया रसूलुल्लाह मैं ना तलवार चला सकता हूँ, ना मैं नेज़ा चला सकता हूँ, ना कोई और कर सकता हूँ, ऐसा मोहम्मद बताएं मैं क्या करूँ? सरकार ने फरमाया तेरे दिल में भी तो कोई बात होगी। या रसूलुल्लाह मेरे दिल में ये है कि इस्लाम का झंडा दे दे, उसको मैं पकड़ कर खड़ा रहूंगा। सरकार ने कहा ये झंडा पकड़ने मजबूती से पकड़ना। रब्बुल इज्जत ने अपने उन सरकार के गुलामों को फतह अता फरमाई, वो जो बेहतरीन मजबूती से उनके खड़ा रहा, अपने आप को भी संभाले रखा। फिर के दौर में लगी उसने अर्ज़ की मैं मोहम्मद मुस्तफा के दौर में भी गया, आप भी मुझे इजाजत दें। आप उस वक्त जवान थे, आज आप बूढ़े हैं, आप मैं बूढ़ा हूँ, मेरे दिल वाला जज्बा तो पूरा नहीं हुआ, मुझे ले जाओ और मैदान में मुझे इसी तरह झंडा पकड़ा देना। जब वो झंडा पकड़ कर खड़े हुए, रब्बुल इज्जत ने उस मौके पे हमें शहादत की मौत हुआ फरमाई। अल्लाह हमें हजूर अलैहिस्सलाम के दीन की खातिर तन मन कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल इज्जत का बहुत ही दीगर जो उतारे इस प्यारे देश की हिफाजत के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाएगा।